السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر آج میں چند اہم اور قیمتی باتیں شکرانے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کا مقدس مہینہ جتنی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی میں آیا ہے، اتنی ہی اس سے دوگنی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ آخری عشرے سے گزرتے ہوئے بقیہ چند ایام جو باقی ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے روزے، نماز، صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ تقریباً 2 مہینوں سے ہم سب اپنے گھروں میں قید ہیں، اور قید رہتے ہوئے بھی ہم نے اللہ کے حقوق، نماز، روزے وغیرہ اپنی طاقت تک ادا کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ادا کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے لاک ڈاؤن کے اس پریشان کن ماحول میں بندوں کے جو آپسی حقوق ہیں اسے بھی اپنی طاقت تک ادا کرتے رہے اور ادا کر رہے ہیں اور اس کا خیال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مزدوروں کا وہ طبقہ جو روزانہ کما کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، وہ اس لاک ڈاؤن کے اندر کافی پریشان ہوا۔ وہ لوگ کافی تکلیفوں اور مصیبتوں میں رہے اور ہو رہے ہیں اور دکھ رہے ہیں، جسے دیکھ کر مسلمانوں کا وہ طبقہ جسے اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، ان کی بدحالی اور ان کی بھوکمری کو دیکھ کر ان کے درد کا احساس ہوا اور ان کی کافی مدد کی ہے، غلہ اور اناج کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، دواؤں کی شکل میں۔ اللہ ان لوگوں کے اس اچھے عمل کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وہیں پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور ایک بڑی جماعت وہ بھی رہی ہے، وہ مسلمان بھی رہے ہیں جو لاک ڈاؤن کے اس ماحول کے اندر مسجدوں میں رہنے والے اپنے مولویوں کے ساتھ دلی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور قانونی طور پر جبکہ جمعہ اور جماعت مسجدوں میں آ کر گرچہ وہ ادا نہ کر سکے ہوں، حاضر نہ ہو سکے ہوں، لیکن گھروں کے اندر رہ کر وہ جو عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کے دینی مسائل کو لے کر اپنے مولویوں سے وہ ہمیشہ رابطے میں رہ رہے ہیں اور رابطے میں ہیں، اور دینی سوالات جیسے نماز، روزے، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عید کی نماز کیسے کب پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے پوچھ کر اپنے دینی علم میں اضافہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور پریشان کن حالات میں اپنے علماء، اپنے مولویوں کے لیے سحری، افطاری، کھانے پینے کا مکمل انتظام کر کے ان کا خیال کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور جنت کے اندر باب الریان سے انہیں داخل کرے، آمین۔ اور ہم علماء کی جماعت اس قسم کی قربانیاں پیش کرنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے اور مبارکباد کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو سامنے رکھ کر کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اور افسوس صد افسوس ہزارہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے عبادتوں میں غفلت کی، ریاضتوں میں سستی کی، اللہ کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو انہوں نے کمزور ثابت کیا ہے اور ثابت کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے خادموں، ملازموں، اپنے ماتحت کام کرنے والے نوکروں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے، ان کی خیریت تک وہ نہ پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملازمین، وہ نوکر، وہ خادم در در بھٹک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کھا چکے ہیں اور اس وقت بھی کھا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں، پریشانیوں کے، ایسی مصیبتوں کے ماحول میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، ہمیشہ تیار رہیں اور اس کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔